السلام علیکم دوستو، 8 فروری 2024 اس دن پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ہوا، جس میں تقریباً 5 کروڑ سے زائد لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کی۔ ملک بھر میں ووٹر ٹرن آؤٹ 48% رہا، یعنی 48% لوگوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے۔ یاد رہے، یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے مہنگا الیکشن تھا، جس پر تقریباً 48 ارب روپے لگے، یعنی 4800 کروڑ روپے۔ یعنی آپ امیجن کریں دوستو، جہاں کے لوگ 4 کلو آٹا حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں دھوپ میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو، جہاں کے 45% لوگ الٹریٹ ہو، جہاں آج بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہو، جہاں آج بھی لوگوں کو بنیادی علاج میسر نہ ہو، جہاں 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، جہاں آئے روز ٹارگٹ کلنگ، اغوا برے تاوان، بدتاخوری اور دھماکے ہو، وہاں پر قوم کے ٹیکسز کا 48 ارب لگا کر کیا ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا الیکشن کرانا ٹھیک نہیں؟ تو آپ کو بتائے کہ بالکل نہیں۔ الیکشن جمہوریت کا وہ حسن ہے جس کے ذریعے عوام کے پاس یہ ڈائریکٹ اختیار ہوتے ہیں کہ وہ جس شخص یا پارٹی کی منشور اس کی کارکردگی سے خوش ہو تو ووٹ دے کر اس کو سلیکٹ کرے، اور جس شخص یا پارٹی کی منشور سے ناخوش ہو تو ووٹ نہ دے کر اس کو ریجیکٹ کرے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قوم کے ٹیکسز کا 48 ارب لگا کر کیا اس قوم کے مینڈیٹ کا احترام ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ دوستو، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بہت سے اسٹیبل حکومتیں مل جائیں گی، مگر جب بھی انہوں نے اس ملک کے پاورفل اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی، اس کی خواہشات اور مرضی سے اختلاف کی، تو اس حکومت کو اقتدار کی ایوانوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ اور چلے آنے والا حکومت اپنے 5 سال مدت بھی پورا کرے تو کیا اس قوم کو اچھے سڑکیں مل جائیں گے؟ کیا اس قوم کے 2 کروڑ بچوں کو اچھے اسکول مل جائیں گے؟ کیا اس ملک کی پولیس ٹھیک ہو جائے گا؟ اور کیا ان 5 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان جو ہر سال یہ ملک چھوڑ کر باہر ملک میں نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں، اس کو اس ملک میں نوکریاں مل جائے گی؟ تو اس کا جواب بھی نہ میں ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسے پچھلے 76 سالوں میں رہا۔ اس الیکشن کے بعد پھر ایک جوائنٹ حکومت بنے گی، ایک ہائیبرڈ ریجیم ہوگا جس میں سامنے چہرے کچھ اور ہوں گے اور پیچھے ان پتلیوں کو چلانے والا ہاتھ کچھ اور ہوگا۔ یہ سارے جماعتیں مل کر بڑے بڑے عہدے، منسٹریز اور وزارتوں کو انجوائے کرتے رہیں گے، مگر جب بھی ان پر برا وقت آئے گا تو آپ ان سب کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے پائیں گے، اور جو اپوزیشن میں رہیں گے وہ اگلے 5 سال دھرنوں اور احتجاجوں میں گزاریں گے، اور عوام اگلے 5 سال بھی ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ اب ذرا بات ہو جائے اس مہنگے ترین الیکشن کی نتائج کا، تو سب سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی شکریہ ادا کرنے چاہیے، کیونکہ ایک ہفتے تک تو بعض حلقوں کی نتائج نہیں آئی۔ الیکشن کے نتائج کو میں نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کی ہے۔ پہلا کیٹیگری ہے مین سٹریم پارٹیوں کی۔ مین سٹریم پارٹی میں پہلا نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ وہ پارٹی ہے جن کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں ہے۔ ان کی لیڈرشپ پر الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی دی گئی۔ ان سے ان کی انتخابی نشان بلے تک کو چھینا گیا۔ ان کی نمائندگوں کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا، مگر پھر بھی یہ پارٹی پوری ملک سے کامیاب ہوئی۔ اب تک کی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کی، کل 115 سیٹوں میں سے 84 پر کامیابی حاصل کی۔ اس طرح پنجاب اسمبلی میں 116 جیت سکی، اور سب سے بڑی بات، قومی اسمبلی کے 265 سیٹوں میں 93 پر کامیابی حاصل کی، اور عوام نے یہ بتایا کہ اب آپ ایک پارٹی کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنی تیزی سے وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ دوسرا نمبر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ تو نواز شریف صاحب یہ سمجھ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب 2/3 اکثریت ان کے پاس آئے گی۔ وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ان کی سیٹنگ بن چکی ہے، مگر اس کی یہ سوچ غلط نکلی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نیشنل اسمبلی میں صرف 75 سیٹیں ہی نکال سکی۔ تیسرا نمبر ہے پاکستان پیپل پارٹی کا۔
تو آپ کو بتائیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی پورے ملک کی جماعت سمجھی جاتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی سن تک محدود ہو گئی۔ پاکستان پیپل پارٹی سن میں ہر دفعہ میدان تو مار لیتی ہے، جیسے اس دفعہ انہوں نے سن اسمبلی میں 84 سیٹوں کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کی، مگر قومی لیول پر یہ صرف 54 ہی سیٹیں نکال سکی۔ دوسرا کیٹیگری ہے ریلیجیس پارٹیوں کی۔ اگر پاکستان میں چوتھی بڑی پارٹی تھی تو وہ JUIF تھی، یعنی فضل الرحمان صاحب کی جماعت۔ تو آپ کو بتائے کہ اس الیکشن میں وہ بالکل فیل ہو چکی ہے، وہ صرف نیشنل اسمبلی کی 6 ہی سیٹیں جیت سکی۔ باقی اگر آپ بات کریں جماعت اسلامی یا TLP کی، تو اس الیکشن کے رزلٹ میں اس کے نام تک کو کوئی نہیں جانتے۔ تیسرا کیٹیگری ہے نیشنلسٹ جماعتوں کی۔ تو نیشنلسٹ جماعتوں میں سب سے بڑا مثال عوامی نیشنل پارٹی کا ہی لیجیے۔ یہ خیبر پختونخوا کی وہ قوم پرست جماعت ہے جو 2008 کے الیکشن میں 32 سیٹوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی بڑی جماعت تھی۔ وہ اس الیکشن میں ایک ہی سیٹ حاصل کر سکے۔ خیبر پختونخوا کا جو سیاست ہے اس میں ANP بہت irrelevant ہو چکی ہے۔ کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جسے پاکستانی سیاست میں لوٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موسم کے حال و احوال بہت اچھے طرح جانتے ہیں۔ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتے ہیں یہ لوگ جا کر اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، مگر جب بھی وہ پارٹی اقتدار سے باہر آتے ہیں تو یہ لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف سے بن کر نکلنے والے 2 پارٹیاں، جس میں سے ایک استحکام پاکستان پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب جہانگیر خان ترین تھے، اس الیکشن میں جہانگیر خان ترین اپنا ہی سیٹ نہ جیت سکے۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جس کے سربراہ جناب پرویز خٹک صاحب تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں توڑنے کے دعوے کرنے والے خود خیبر پختونخوا اسمبلی میں صرف 2 ہی سیٹ جیت سکے۔ تو یہ تھا دوستو پاکستانی انتخابات کی کچھ تل حقیقتیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔